جی میرے دو سوال ہیں. ایک تو یہ علماء کرام سے پوچھ رہے ہیں کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ جو فرض فجر کی نماز میں تو امام بلند آواز سے پڑھتا ہے اس ٹائم، اور جس میں وہ بلند آواز سے نہیں پڑھتا تو پیچھے فاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو مزاروں پہ جو ہم منت مانتے کہ ہمارا یہ کام ہو گیا تو ہم اتنا بکرا ذبح کریں گے یا لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، کیا شریعت میں یہ جائز ہے یا نہیں؟ وہ پہلا سوال کیا تھا؟ ایک تو مزار پہ جانے والا سوال تھا، دوسرا امام کے پیچھے فاتحہ کو پڑھنا کیسا ہے؟ پھر تو اب نہیں بچ سکیں گے. اب بتائیں میں جواب دوں یا انہی سے لے لیں؟ آپ ایسی بات نہیں، آپ اپنے حساب سے جواب دے دیں، کوئی حرج آپ اپنے مکتب فکر کی رہنمائی کر رہے ہیں کہ بھائی ہم فاتحہ والا پہلے بتا دیں، وہ پہلے آپ اپنا کر لیں، ہم نظر احناف کا نیاز موقف ہم بیان کریں گے. نظر نیاز یہ بالکل اللہ کے لیے خاص ہے، یہ عبادت ہے اور عبادت اللہ کے لیے خاص ہے. آپ مزار کے لیے، مزار والے کے لیے، آپ دیکھیے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے نظر مانی تو انہوں نے بھی اللہ کے لیے مانگی، لَکَ مَا فِی بَطْنِی مُحَرَّرًا، اللہ کے لیے. مریم علیہ السلام نے خود نظر مانی، انی نذرت للرحمن صوما، وہ بھی اللہ کے لیے مانگی. نظر نیاز غیر اللہ کے لیے نہیں ہے. اگر وہاں جا کے کالے بکرے سفید بکرے اگر مزاروں پہ جا کے کٹتے ہیں تو یقیناً ہمارے نزدیک وہ شرک کے دائرے میں آتے ہیں، وہ نہیں آتا. اور دوسرا اسی طرح غیر اللہ کو پکار بھی، دعا اور پکار بھی ایک عبادت ہے. اور اللہ خود کہتا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو میری عبادت سے اور میری دعا سے پکار سے تکبر کرتے ہیں، شرماتے ہیں، میرے آگے ہاتھ اٹھانا بھی پسند نہیں کرتے، ان قریب وہ وقت دور نہیں کہ ہم ذلیل و خوار کر کے لیے دوزخ رسید کریں گے. تو لہٰذا عبادت ہمیشہ اللہ ہی کی کرنی چاہیے، مانگنا اسی سے چاہیے، اور جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کو بانٹنا بھی اسی کے نام پر چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا وہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے والا مسئلہ؟ جی بالکل، امام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، اور اسے بخاری سے لے کر حدیث کی چھوٹی کتاب تک تمام محدثین نے اس روایت کو نقل کیا کہ جو بندہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. حضرت عبادہ بن صامت کی ایک اور تفصیلی روایت ہے جو ترمذی شریف کے اندر ہے. اللہ کے رسول نے فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز میں صحابہ نے آپ کے پیچھے پڑھا. جب آپ نے سلام پھیرا اور پڑھا بھی تھوڑا بلند آواز سے، آپ کے ساتھ صحابہ کی آوازیں ٹکرانے لگیں. تو پڑھا تھوڑا بلند آواز سے، تو آپ نے سلام کے بعد پوچھا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، شاید تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو؟ قلنا نعم یا رسول اللہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم پڑھتے ہیں. آپ نے فرمایا لا تفعلوا، تم ایسا نہیں کیا کرو، اذا جہرتو، جب میں جہری قرات کر رہا ہوں تم میرے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو الا بفاتحۃ الکتاب، سوائے سورہ فاتحہ کے، فإنہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، اس لیے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی جو اس کو نہیں پڑھتا. تو معلوم ہوا کہ جو قرات امام کے پیچھے منع ہے وہ قرات فاتحہ کے علاوہ ہے، اور جس قرات کا حکم ہے جو فرض ہے وہ فاتحہ ہے. قاری خلیل صاحب نے مکتبہ فکر اہل الحدیث کا اپنا موقف پیش کیا ہے. ظاہر ہے ہم ہر مکتبہ فکر کا احترام کرتے ہیں. ہمارے نزدیک یہ جو دو تین چیزیں انہوں نے بیچ میں لے کے آئیں کہ کسی بھی غیر اللہ کو نبی ہوں یا اولیاء ہوں، ان کو مظہر ذات و صفات الہیہ سمجھ کے اللہ کی دی ہوئی طاقت کی وجہ سے اگر ان کو محبت کے ساتھ پکارا جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. دوسرا، ہمارے ہاں مدد دو طرح کی ہے، ایک مدد حقیقی ہے اور ایک مدد مجازی ہے. مدد حقیقی وہ اللہ ہی کرتا ہے، تاہم جس رب نے ڈاکٹر کے ذہن میں یہ اثر رکھا ہے یا طبیب کی دعا میں یہ اثر رکھا ہے کہ جتنے مریض ہوتے ہیں اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور وہ کہتا ہے ڈاکٹر ہیلپ می، یا دیگر جو ضرورت کے سلسلے ہیں وہ جا کر پورے کرتا ہے، اسی رب نے جس نے عام مادی چیزوں میں اثر رکھا ہے اس نے اپنے نبیوں اور ولیوں کی ذاتوں میں یہ اثر رکھا ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ان کی مدد فرما سکتے ہیں. لہٰذا ہمارے مکتب فکر کے ہاں اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. ٹھیک ہو. تیسری جو بات نظر اور نیاز والی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ جو نظر اور نیاز ہے، یہ نظر عبادت کو کہتے ہیں، یہ عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے.
لیکن ہمارے عرف کے حوالے سے جس وقت ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو نظر اور نیاز ہے یہ دو طرح کی ہے. ایک تو وہی جو شرعی ہے وہ اللہ کے لیے، اور ایک عرفی ہے. اور یہ جو عرفی ہوتی ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ ہم نظر یا نیاز اس ولی کے لیے کرتے ہیں. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، اور نہ ہی کہ جو کرنے والے ہیں ان کا ایسا نظریہ ہے. بلکہ ان کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ یہ جو بکرا یا یہ جو دے گئے یہ جو بھی کو کھانے کی چیز ہے یہ نیاز ہے فلاں بزرگ کی، یعنی میں اس بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے یہ کر رہا ہوں. یعنی جب ہم کہتے ہیں یہ غوث پاک کی نیاز ہے، امام پاک کی نیاز ہے، تو اس کا ہمارا یہ مطلب ہوتا ہے